اور یہاں آپ کو خبر دیں، آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ صدارتی ریفرنس پر شام 5:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ حسن ایوب اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے حسن۔ جی بالکل، آج جنرل دن جو ہے 11:30 بجے انہوں نے دلائل کا آغاز کیا اور اپنے 5 منٹ قبل ان کے دلائل جو ہے اختتام پذیر ہوئے۔ عدالت نے اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے جو وکیل تھے مخدوم علی خان، وہ بیرون ملک ہونے کے باعث آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے، لیکن ان کے معاون وکیل کی جانب سے آج عدالت میں تحریری معلومات جو وہ جمع کرا دی گئی تھی اور اس کے اوپر عدالت نے آج بات مکمل کر لی اور مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ نے کہا کہ آج شام 5:30 بجے ہم فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کریں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر آئین کے آرٹیکل 63A سے متعلق صدر پاکستان نے جو ہے ایڈوائزری جوریسڈکشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رائے طلب کی تھی کہ تشریح کرے کہ آرٹیکل 63A کے تحت میں جو ہے وہ 4 سوالات پوچھے گئے تھے۔ اس میں ایک بات تھی، یہ پوچھا گیا تھا کہ منحرف رکن کا کیا اس کا جو ووٹ ہے وہ شمار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسرا، جو اگر انحراف ہے وہ رکن اپنی پالیسی کے خلاف، تو اس پر پینلٹی کیا ہے، کیا اس پہ نااہلی ہے، ڈی سیٹ ہونا ہے، اور اگر نااہلی ہے تو اس کی مدت کیا ہے، کیا وہ مدت 5 سال ہے یا تاحیات ہے۔ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج پاکستان کی جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تلاش کرنا چاہ رہی تھی، اور اسی متعلق کام آج ایسنشل فار پاکستان ٹھیک ہے حسن ایوب، ہمیں اس متعلق آگاہ کریں کہ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس ہے جس پر اب فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ کافی دنوں سے اس کی سماعت جاری ہے اور آج شام 5:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ گزشتہ روز بھی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو جلد از جلد ہم نمٹانے جا رہے ہیں، اس کیس کو بند کرنے جا رہے ہیں، جلد اس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق یہ صدارتی ریفرنس ہے جس کا فیصلہ اب محفوظ کر لیا گیا ہے۔ منحرف اراکین سے متعلق یہ کیس ہے اور اس کا فیصلہ کیا جانا ہے کہ وہ منحرف اراکین کو نااہل کیا جائے گا یا نہیں۔ حسن ایوب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ حسن، بتائیے اس متعلق۔ جی بالکل، وہ سگنلز کا پرابلم ہو گیا تھا۔ میں بتا رہا تھا کہ جو اٹارنی جنرل سابق اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید خان، انہوں نے تو جو ہے وہ بڑے جاندار انداز سے اپنے دلائل دیے تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نااہلی ہے یہ تاحیات ہونی چاہیے، اور انہوں نے عدالت میں اس حوالے سے اپنے جو ہے وہ جو آرگومنٹ کیے تھے اس میں کہا تھا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کو اکیلے نہیں پڑھایا جا سکتا، جو رکن انحراف کرے گا اس کے پر آئین کا آرٹیکل 62(1)(f) کا بھی اطلاق ہوگا۔ تاہم آج جب جو مسلم لیگ نون کی یا جو متحدہ اپوزیشن کی اب جو حکومت بن چکی ہے پی ڈی ایم کی، تو ان کے جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف، وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے یکسر اس سے جو ہے وہ مخالف جو ہے وہ آرگومنٹ لیا۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 63A جو ہے اس میں تمام کی تمام چیز ایکسپلین پہلے سے موجود ہے، تو اگر اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی۔ تاہم اس حوالے سے انہوں نے جو سابق وزیر اعظم عمران خان کا جو سینٹ الیکشن کے بعد اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو قوم سے خطاب تھا اس کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے پہلے ہی اسٹیٹڈ پوزیشن یہ دے چکے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میری اپنی جماعت کا کوئی رکن میرے خلاف ووٹ دینا چاہے تب بھی دے، لیکن اعتماد کا ووٹ جو ہے اپنے کانشیس کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق دیں۔ تو یہ جب حوالہ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں غرض نہیں ہے کہ کس وزیر اعظم نے کیا بات کی، یہ جس منیب اختر نے کہا، ہمارا تو مقصد ہے آئین کی تشریح کرنا، اور بنیادی طور کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کی تشریح کرنی ہے۔ اور اس حوالے سے آج کیونکہ بہت اہم جو یہ فیصلہ آئے گا، اس سے بالخصوص جو پنجاب اسمبلی کے منحرف اراکین ہیں ان کا ریفرنس آلریڈی جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں موجود ہے، تو اس سے متعلق جو ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے، ان کی پولیٹیکل مستقبل کے حوالے سے یہ بڑا اہم ڈیسیجن ہوگا، جو آج شام 5:30 بجے عدالت عظمیٰ کا یہ 5 رکنی لارجر بینچ ہے یہ سنائے گا، جس کی سربراہی خود چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس عمر طاہر بندیال نے کی۔ یہ تحریک عدم اعتماد عمران خان سے اس سے قبل ہی یہ ریفرنس دائر ہوا تھا اور صدر مملکت نے رائے مانگی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ بتائیں کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت جو ہے منحرف رکن کی سزا کیا ہوگی۔ تو آج اس کی سماعت کنکلوڈ ہوئی اور اس پر عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسن، بہت شکریہ آپ کا۔